بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو قرآن پڑھنا سکھایا تو اس نے مجھے ایک کمان ہدیے میں دی۔ میں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے یہ لی تو آگ کی ایک کمان لی، اس وجہ سے میں نے اس کو واپس کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے۔ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز دوپہر کے وقت اور نہایت گرمی میں یعنی زوال کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور عصر ایسے وقت میں کہ آفتاب صاف ہوتا، اور مغرب جب کہ آفتاب ڈوب جاتا، اور عشاء میں کبھی تاخیر کرتے اور کبھی اول پڑھتے، اور جب دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے اول وقت پڑھتے، اور جب دیکھتے کہ لوگ دیر میں آئے تو دیر کرتے، اور صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت قیام السماوات والارض ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن انت الحق وقولک الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت انت الہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ، تیرے لیے حمد و ثنا ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ تیرے لیے حمد و ثنا ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کو قائم رکھنے والا ہے۔ تیرے لیے حمد و ثنا ہے، تو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا رب ہے۔ تو حق ہے، تیرا قول حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تجھ سے ملاقات حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اور قیامت حق ہے۔ اے اللہ، میں تیرا فرما بردار ہوا، تجھ پر ایمان لایا، صرف تجھ پر بھروسہ کیا، تیری ہی طرف توبہ کی، تیرے ہی لیے جھگڑا کیا، اور تیری ہی طرف فیصلہ کے لیے آیا۔ تو میرے اگلے اور پچھلے، چھپے اور کھلے سارے گناہ معاف فرما۔ تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ کہتے تو تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان تھوڑی دیر خاموش رہتے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان آپ جو سکتہ کرتے ہیں مجھے بتائیے، آپ اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد۔ اے اللہ، جس طرح تو نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے اسی طرح میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری فرما دے۔ اے اللہ، تو مجھے گناہوں سے اسی طرح پاک و صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل سے پاک کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، تو میرے گناہوں کو برف، پانی اور اولوں سے دھو دے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔